مساگا جس کے کھنڈرات کی کھوج ماہرین کو درائے کاٹگلہ میں کرنا ہوگی، سکندر نے 5 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا۔ اب وہ خود تو اس نئے فتح شدہ شہر میں رہا اور اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ جو کہ سوار فوج کے ایک بڑے دستے پر مشتمل تھا، اس کو سکندر نے شہر اورا کی طرف روانہ کیا۔ اورا کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن فوج کا دوسرا حصہ سکندر نے کوئنوس نامی جرنیل کی کمان میں بزیرہ شہر کی طرف بھیجا۔ سکندر کے زمانے کا بزیرہ اب کہلاتا ہے بری کوٹ۔ یہی بری کوٹ جو مالاکنڈ سے سیدو شریف جانے والے رستے پر ایک تیزی سے بڑھتا ہوا قصبہ ہے۔ اور یہ علاقہ کہلاتا تھا سووستو، جو قدیم لفظ شوبھا وستو کی دوسری شکل تھی۔ یہاں دونوں ناموں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی اچھی یا شاداب دھرتی۔ یونانیوں نے اس کو سواستوس کہا اور ہم آج اس کو سوات کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارا رہنما آریان لکھتا ہے کہ بزیرہ ایک اونچی چٹان پر واقع تھا اور اس کے گردا گرد ایک مضبوط فصیل تھی۔ اس زمانے میں قلعہ اس پہاڑی کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، اور یہی مضبوطی تھی اس کی کہ کوئنوس کا بزیرہ پر حملہ ناکام رہا۔ اب یہاں تراشیدہ پتھروں کی ایک دیوار کے چند ٹکڑے ہی اس قلعے کی باقیات ہیں۔
کوئنوس یہاں حملہ آور ہوا بزیرہ پر تو دو اہم واقعات اکٹھے پیش آئے. اول یہ کہ اس خبر کو سننے کے بعد سکندر مساگا سے ادھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ وہاں اورا میں بھیجے ہوئے فوجی دستے بھی خاصی مشکلات میں ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی شکست سے دو چار ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی سارس نامی بادشاہ کی فوج بھی اس تیاری میں ہے کہ موقع پاتے ہی وہ اورا کے قلعے میں داخل ہو جائیں اور وہاں مقامی فوج کے ساتھ مل کر یونانیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دیں. سو فوجوں کے اس ملاپ کو روکنے کے لیے سکندر نے یہ کیا کہ یہاں بزیرہ کا محاصرہ تو قائم رکھنے کا حکم دیا، خود وہ مساگا سے نکلا اور بڑی پھرتی کے ساتھ اورا کی طرف بڑھا. سکندر کے ساتھ اورا کا رخ کرنے سے پہلے ہم ذرا بادشاہ ابھی سارس کے بارے میں بھی کچھ جان لیں. یونان کے لکھنے والوں کے طریقے کے مطابق یہ تھا کہ ملک، قوم اور بادشاہ کا نام عموماً آپس میں گڈمڈ سا ہوتا تھا. ہم نے پہلے دیکھا کہ قوم اسا کینوئے کے بادشاہ کا نام اسا کینوس ہو گیا، سو اسی طریقے کے مطابق ملک ابھی سارا کے بادشاہ کا نام ابھی سارس بنا دیا. اب یہ ابھی سارا کا جو ملک تھا یہ ہمارے موجودہ ایبٹ آباد، مانسیرا اور کچھ علاقے کشمیر پر مشتمل تھا. یہ وہی علاقہ ہے جسے آج ہم ہزارہ کہتے ہیں. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو عقل اور فہم سے یہ بات کوئی دور نہیں کہ قدیم نام ابھی سارا ہی ہم تک آنے میں ہزارہ بن گیا. بہرحال ذکر تھا سکندر کے اورا کی طرف کوچ کا. بیری کوٹ سے چند ہی کلومیٹر شمال کی طرف سوات کے دارالخلافہ سیدو شریف کو جانے والی سڑک پر ایک گاؤں اڈے گرام پڑتا ہے. تاریخ دان بتاتے ہیں کہ سکندر کا اورا یہی اڈے گرام ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2500 سال گزر جانے کے بعد بھی شہر کے نام میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. بات ایسی ہے کہ یونان کے لوگ یہ جانتے تھے کہ گرام کا مفہوم سنسکرت میں گاؤں کا ہے. اس طرح اڈے گرام اصل میں اڈے گاؤں ہوا تو انہوں نے نام سے گاؤں کا لفظ نکال کر اڈے یا اڑے کو اپنی زبان میں اورا بنا ڈالا. اورا کی فتح میں یونانیوں کو کوئی خاص مسائل پیش نہیں آئے. حسب دستور انہوں نے یہاں پہنچ کر محاصرہ کیا اور پھر پہلی ہی یلغار میں قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. جنگ کا جو تھوڑا سا بیان ہمیں آریان کی تاریخ سے ملتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اورا کا قلعہ کسی پہاڑی پر نہیں بلکہ یہیں کہیں ہموار زمین پر تھا. یہ کھنڈرات جو کہ اڈے گرام کی آبادی سے باہر مشرق کی طرف ہیں سکندر کے فتح شدہ شہر کے نہیں بلکہ 4 صدی عیسوی کے اڈے گرام کے ہیں. آثار قدیمہ کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ان کھنڈرات کے نیچے تہ در تہ 6 اور تباہ شدہ شہروں کے باقیات ہیں. یہاں
سب سے نیچے جو شہر ہے وہ باختری یونانی بادشاہوں کے زمانے میں آباد ہوا تھا۔ یہ لوگ سکندر کے جرنیل سلوکس نکٹور کی اولادوں میں سے تھے، اور انہوں نے افغانستان کے علاقے باختر یعنی بلخ پر قبضہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ 3 صدی قبل مسیح کے وسط تک صوبہ سرحد پنجاب اور سندھ کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے سکندر کے زمانے کا اورا انہی کھنڈرات کے نیچے ہو یا یہیں کہیں آس پاس۔ بہرحال باختری یونانیوں کے آباد کردہ شہر کے اوپر یک کے بعد دیگرے 6 اور شہر بنے، یعنی شہروں کی تباہی اور تجدید کا ایک سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک، حتیٰ کہ یہ شہر ہرمز ساسانی جو کہ ایران کی ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا اس کے زمانے میں آباد ہوا، اور ہرمز کی حکومت کا زمانہ تھا سن 302 عیسوی سے لے کر 309 تک۔ اس شہر کی تعمیر کا طریقہ بالکل یونانی ہے، سیدھی سڑکیں 90 درجے کے زاویے پر ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی، کہیں بازار اور مندر اور کہیں رہائشی علاقہ۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب باختری بادشاہوں کے یونانی انجینئروں نے شہر کا نقشہ بنا ڈالا تو ان کے بعد آنے والوں نے بھی اس کو نقل کیا، خواہ وہ وسطی ایشیا کے کوشان تھے یا ایران کے بادشاہ۔ یہ سب سے اوپر والی آبادی وہ ہے جہاں سے ایران کے بادشاہ ہرمز ثانی کے سکے ملے۔ اب باختریوں کے زمانے سے ہرمز ثانی کے زمانے تک درمیان میں کوئی 550 سال کا وقفہ ہے۔ اس درمیان کے زمانے کے کھنڈرات سے جو سکے ملے وہ زیادہ تر کوشان بادشاہوں کے ہیں، یعنی جب باختری یونانیوں کا اثر کم پڑا تو کوشانوں کی یلغاریں شروع ہو گئیں اور سوات کا یہ علاقہ ان کے قبضے میں آیا۔ ہرمز کے زمانے کے بعد 4 صدی عیسوی کے اواخر میں یہ شہر تباہ ہو گیا۔ اس تباہی کی وجوہات کوئی خاص واضح نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہاڑی کے اوپر ایک نئی آبادی بننا شروع ہوئی۔ صدی عیسوی کے شروع کا زمانہ وہ تھا کہ وسطی ایشیا کی ایک نہایتی خونخوار قوم نے اس طرف کا رخ کیا۔ اس قوم کو یونان کے لوگ ایفسلائٹ کہتے تھے، جو آج کل انگریزی میں وائٹ ہنز یعنی سفید ہونے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ گورے چٹے جانگلی وحشی ہونے جن کا مشغلہ ہی جنگ و جدل اور قتل و غارت کری تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے دیش سے نکل کر یہ وحشی افغانستان کیا آج کے پورے پاکستان پر ایک تباہ کن سفید آندھی کی طرح چھا گئے۔
شاید ان وحشیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہی اڈے گرام کے لوگوں نے اپنا قلعہ اور آبادی پہاڑی پر منتقل کر لی۔ جانتے ہیں کہ سکندر کے زمانے سے پہلے ہی یہاں بدھ مت کا زور تھا، اور پھر ہرمزد جو کہ خود تو آتش پرست تھا، اس کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی یہاں گوتم بدھ کے پیروکار ہی رہے، جو کہ قتل و غارت گری اور خون ریزی کو بہت برا جانتے تھے۔ لہذا انہوں نے ہونوں کی حملوں سے بچنے کی خاطر اپنی آبادی کو یہاں پہاڑی پر منتقل کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑی تباہی پھیری۔ وہ تباہی تو ایک طرف، اس کے کوئی 500 سال کے بعد یہاں اس قلعے کی دیواروں کے نیچے ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ قلعے کی ان دیواروں نے 11ویں صدی عیسوی کے شروع میں محمود غزنوی کی فوجوں کی یلغار دیکھی۔ اس زمانے میں اس قلعے کا مالک گیرا نامی راجا تھا۔ محمود کی ترکی فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا اور کئی دن کی جد و جہد کے بعد قلعے کو پانی فراہم کرنے والے چشمے کو ڈھونڈ نکالا اور پھر پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک زوردار حملہ کیا جس میں راجا گیرا مارا گیا اور اس کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس مارکے کے کوئی 900 سال بعد جب یہاں ماہرین نے کھدائی کی تو ان سورماؤں کے ڈھانچے برآمد ہوئے جو اس وقت قلعے کے دفاع کے دوران کام آئے تھے۔ تاریخ میں تو یہ ہے کہ یہ حملہ محمود کے جرنیل خوشحال خان کی قیادت میں کیا گیا، اور جب مسلمانوں نے فیصلہ کن یلغار کی تو خوشحال خان یہیں اس فصیل کے نیچے کہیں شدید زخمی ہوا اور دم توڑ گیا۔ شہید جرنیل کو اس کے حامیوں نے وہاں نیچے لے جا کر ایک درختوں کے جھنڈ میں دفنایا۔ اور پھر حوادث زمانہ نے ایک جری جرنیل کو پیر بنا ڈالا جس کے مزار پر ماننے والے دور دور سے آ کر منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ جرنیل خوشحال خان کے پیر بننے کے ساتھ ہی اس روایت نے بھی جنم لیا کہ راجا گیرا کی ایک بیٹی
منجا دیوی اس خوش شکل اور دلیر نوجوان جرنیل پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اس نے عشق کی خاطر اپنے باپ کو دغا دیا اور خفیہ طور پر قلعے کا دروازہ کھول کر پیر صاحب کو فوج سمیت اندر داخل کر دیا۔ لیکن نہیں، ان کھنڈرات میں سے جو انسانی ڈھانچے ماہرین نے دریافت کیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں مار کا کوئی معمولی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو تھا ذکر اورا یا اودے گرام کا، لیکن ہم یہاں آئے تھے آریان کی قیادت میں سکندر کو کھوجنے۔ تو بات یہ تھی کہ اورا میں سکندر کو کوئی خاص مشکلات پیش نہیں آئیں، ایک ہی حلے میں محافظوں نے قلعہ خالی کر دیا۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں بزیرہ میں جو لوگ اپنے قلعے کی حفاظت میں مستعد تھے وہ بھی دل ہار گئے، اور پھر رات کے اندھیرے میں انہوں نے یونانی محاصرے سے آنکھ بچا کر قلعہ خالی کر دیا۔ تو یوں بیک وقت ہی سکندر کے ہاتھ دو قلعے آئے، یعنی بزیرہ اور اورا۔ اچھا، یہ جو سارے قبائل یہاں اب شکست کھا چکے تھے تو یہ کوئی اپنے اپنے گھروں کو نہیں چلے گئے تھے سارے۔ سکندر کو یہ خبر ملی کہ یہ تمام جنگجو وہاں پہاڑ اورنوس کی طرف رواں، اور منصوبہ یہ ہے کہ وہاں ابھی فارس بادشاہ کی فوج کے ساتھ مل کر یونانیوں کے دانت کھٹے کریں گے۔ آریان اس پہاڑ اورنوس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھتا، وہ یہ کہ یونان کے دیوتا ہراکلیز نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو شکست دے کر بھگا دیا۔ یہ ہراکلیز وہی ہے کہ جس کو رومی ہرکلیز کہتے تھے۔ بہرحال سکندر نے جب یہ سنا کہ ایک مہم میں دیوتا جہاں شکست کھا چکا ہے، تو اپنی فطرت کے مطابق سکندر نے یہ ٹھانی کہ وہ مہم جہاں ایک دیوتا ناکام ہوا تھا وہ اس نے تو ضرور ہی سر کرنی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہم سکندر کا اورنوس ڈھونڈنے۔